يجوز أن ننقل منها حديثا ونعزوه إليهما. منازوہ ہے زوبا کی ہوا. اچھا آنا آگے پیچھے چلو ٹھیک ہے. بنا على ما تقدم فلا يجوز لشخص أن ينقل من المستخرجات بالكتب المذكورة آنفا حديثا ويقول رواه البخاري أو مسلم إلا بأحد أمرين. صبر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ بچے اے پیچھے مستخرجات آئے ہیں کہ جو بخاری مسلم میں حدیثیں ہیں نا، دوسرا شخص بخاری مسلم سے نہیں اپنی سند یعنی آپ ان کے شیخ تک یا پیچھے سند ملائے تے ہے بخاری مسلم بچ انہیں اپنی سند نال بیان کیتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا جائز ہے یہ کہ نقل کریں ہم مستخرجات سے کوئی حدیث اور نسبت کریں ہم حدیث کی بخاری مسلم کی طرف؟ یہ ہم جملہ بول سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ہم تو بنا کرتے ہوئے اس پر جو پہلے گزر گیا ہے پس نہیں جائز کسی شخص کے لیے یہ کہ نقل کرے مستخرجات سے یا کتب مذکورہ جو آن فن باقی تین آن فن سے حدیث نقل کرے اور کہے کہ روایت کیا اس کو مگر دو امروں میں سے ایک ہو تو پھر یہ کہہ سکتے ہیں. مگر دو امروں میں سے ایک ہو تو پھر یہ کہہ سکتے ہیں. آنکھیں نہیں کبھی کیا کہہ جی عام گل جو کیا جائز ہے کہ نقل کریں ہم مستخرجات سے حدیث اور نسبت کریں ہم اس حدیث کی امام بخاری اور امام مسلم کی طرف بنا کرتے ہوئے اس پر جو گزر گیا ہے؟ نہیں جائز شخص کے لیے یہ کہ نقل کرے حدیث مستخرجات سے یا کتب مذکورہ سے اور کہے کہ اس کو روایت کیا امام بخاری نے یا مسلم نے مگر امرین میں سے ایک کے ساتھ. او پاڑھن کے لئے پھر ترجمہ کر دیں. صبر کو پیچھے لگ گیا ہی. یہ کہ مقابلہ کرے حدیث کا ان دونوں کی روایت کے ساتھ جے کر بالکل اومے ہی ہے نا پھر کہہ سکتا ہے کہ یہ اس کو امام بخاری اور امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے. جی بھی کیا ہے نہیں بھی تو گل وکھری ہو تو اور وکھری گل ہے جی کہ اس کو یہ بخاری میں ہے یہ مسلم ہے کہ اس کو بخاری نے بھی نہیں بچ بخاری نے اس کو روایت کی ہے جو میں سنا رہا ہوں مسلم نے اس کو روایت کی ہے. پہلے حدیث تک کی کرے تقابل کرے بالکل اومی ہے تو پھر کہہ سکتے ہیں. یا او یقول صاحب المستخرج او المصنف اخرجاه بلفظه. یا یہ ہے کہ جو مستخرج ہے نا اس کے مصنف نے حدیث کے نیچے لکھا ہو کہ یہ جو میں نے حدیث نقل کی ہے یہ بیانی بخاری میں ہے مسلم میں ہے یا جو باقی حدیثیں کتابیں ہیں ان کا مصنف کہہ دے کہ بیانی یہ حدیث بخاری میں ہے یا مسلم میں ہے پھر آپ دیکھے بغیر کہہ سکتے ہو کہ میں آپ کو بخاری شریف کی حدیث سناتا ہوں میں آپ کو مسلم شریف کی حدیث سناتا ہوں کہہ سکتے ہو. سنیں جی اے شاباش سے کیا یا یہ کہ کہے صاحب مستخرج یا مصنف یہ کہے کہ یہ بخاری اور مسلم اخرجاہ بلفظ ہی لفظ ہے کہ انہوں نے انہی لفظوں کے ساتھ روایت کی ہے انہی لفظوں کے ساتھ جو میں نے متن نقل کیا ہے انہی لفظوں کے ساتھ امام بخاری اور امام مسلم نے بھی. اب تم ڈائریکٹ نسبت کر سکتے ہو کہ یہ امام بخاری نے روایت کی ہے کہ اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے اس کو امام مسلم نے روایت کی ہے اور وچوں پڑھ کے تو کہنے ہے ہور کتاب وچوں پڑھ کے تو نسبت کے دے امام بخاری تے امام مسلم اے کر لیں جی. کیا جائز ہے یہ کہ نقل کریں ہم مستخرجات سے حدیث اور نسبت کریں اس کی ان دونوں کی طرف. کن کی طرف؟ امام بخاری اور امام مسلم کی طرف.
بنا کرتے ہوئے یہ ان جواب ہی اس پر جو پہلے گزر گئے، پس نہیں جائز کسی شخص کے لیے یہ کہ نقل کرے مستخرجات سے یا کتب مذکورہ آن فن سے، کیا نقل کرے کسی حدیث کو اور کہے کہ روایت کی ہے اس کو بخاری نے یا مسلم نے، یا کہے بھی دونوں نے نقل کی ہے مگر دو امروں میں سے ایک کے ساتھ۔ نمبر 1 یہ کہ مقابلہ کرے حدیث کا بخاری مسلم کی روایت کے ساتھ، ہن کہہ سکتے یا کہے صاحب مستخرج یا مصنف، کیا کہے اخرجاہ بلفظ، اخرجہ البخاری بلفظ، اخرجہ مسلم بلفظ، کوئی کہہ دے اس طرح پھر ان دے وال نسبت ٹھیک ہے، وہ دونوں دا نام ہے نا، کسی ایک دا نام لیا تو پھر بھی تسی کہہ سکتے ہو کہ اس کو بخاری نے روایت کی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ جی کیا جائز ہے یہ کہ نقل کریں ہم وہ اس واسطے کہ جدو لباں گے تو بچ ہوے گی، جی اور نسبت کریں ہم اس حدیث کی امام بخاری اور امام مسلم کی طرف بنا کرتے ہوئے اس پر جو گزر گیا، پس نہیں جائز کسی شخص کے لیے یہ کہ نقل کرے مستخرجات سے یا کتب مذکورہ آن فن سے حدیث اور کہے رواہ البخاری او مسلم، مگر امرین میں سے ایک کے ساتھ، یہ کہ مقابلہ کرے حدیث کا امام بخاری اور امام مسلم کی روایت کے ساتھ، یا کہے صاحب مستخرج یا مصنف اخرجاہ بلفظہ۔ ہن تو جڑی کتاباں چھپ رہی ہیں جی ایڈی مہربانی جی کہ ہر ایک دے نال انہاں تخریج لائیے بھی یہ حدیث ہور کیڑی کیڑی کتاب وچ تے باقاعدہ حدیث نمبر نال لگا ہے۔ آ جڑی نا صحیح ابن حبان تھلے پہ انہوں ذرا کھول کے ویکھی ایک صفحے ہوتے ایک حدیث تو بعد انہاں کنا نال تخریج لائیے بھی کیڑی کیڑی کتاب وچ موجود ہے جی، نال نمبر باقاعدہ لکھے نے جی، مطلب بڑی آسانی ہون تے ایک حدیث لبنی جڑا ہے نا جی، تو جڑا تہاڈا یار آ گیا وہ بڑا تیز جہا، انہوں انج کر کے صرف آکھو نا کہ اے حدیث مینوں فٹوفٹ دس یہ کنیاں کتابیں جہد نال اردو ترجمہ بھی دس، تو جناب تیری 1 منٹ تقریر تیار ہے، صرف تیرے دماغ وچ کوئی شعور ہونا چاہیے جی۔ فوائد المستخرجات علی الصحیحین، للمستخرجات علی الصحیحین فوائد کثیرۃ تقارب العشرۃ، ذکرها السیوطی۔ دوجا ہے نا ہر کتاب دے آخر تے فرست لائی جنیاں بھی باہر چھپ رہی ہوں، پاکستان میں کوشش ہے کہ بھئی وہ الف با تا بنا کے نا حدیثاں دا پہلا جملہ لکھ کے تے بھی اے جڑا نا کیڑے صفحے تے وے تساں کوئی بھی حدیث ہے تہاڈے کول پہلا جملہ ہے تسی لبنا چاہندے ہو تے تسی اس کتاب دی فرست چوں کڈو، اتھوں نہیں لبیا دوجی کتاب پکڑ لو، تانوں او جملہ اگر حدیث ہے صحیح ہے، یعنی اگر آپ لبنا چاہو تو انج تو اس کو پوچھو تو 1 منٹ ہوئے گا، لیکن آپ دیکھنا چاہو تو بڑی سہولت ہوگی بہت زیادہ۔ جیڑا کام اگے ہوندا سی نا مہینے 1 منٹ تھلے کتاب کہ بھئی بڑی بڑی 6 جلدیں جڑی بڑیاں کالیاں جلدیں نے جی، بڑیاں بڑیاں جی تھلے، وہ جدوں میں خریدی سی میں بڑا خوش ہویا۔ ہن اون دے وچ یہ سی کہ انہاں نے نا جڑی حدیث دی کتاباں نے خاص کر کے 6 انہاں دی انہاں نے دسیا سی کہ انہاں دی یہ حدیث کیڑے کیڑے باب وچ ایک لفظ تساں لبنا ہے، پھر بھی حدیث کیڑی کیڑی کتاب وچ کیڑے کیڑے جلد صفحے تے موجود ہے جی۔ وہ جدوں کتاب تیار ہوئی سی بڑے عرصہ ہو گیا، ادو علماء ایڈے خوش ہوئے سن کہ یار ایک کمال قسم دی کتاب تیار ہو گئی ہے جی، لیکن وہ تو ہن بہت پیچھے رہ گئی، ہن تو بڑی تیزی ہے جی، بہت تیزی، سیکنڈ منٹ لگ گئے نے جی۔ کوشش کیتے نے فائدے دی گلاں نے جی۔ فوائد المستخرجات علی الصحیحین، للمستخرجات علی الصحیحین فوائد کثیرۃ تقارب العشرۃ، ذکرها السیوطی فی تدریبہ والیک اہمھا۔ اچھا جی، مستخرجات کے فوائد کیا علی الصحیحین، بے جدوں حدیثاں بخاری مسلم وچ ہے سن تے دوجیاں بزرگاں نے اپنی سند نال اتے انہاں دے شیخ یا اتے شیخ نال سند ملا کے وہ ساریاں حدیثاں کتاباں تیار کیتیاں، ان دا فائدہ کی ہے، ان دا بھی گل تے بخاری مسلم میں آ گئی تے کتاباں بھی وہ صحیح نے، ان دا کی فائدہ ہے وہ دس دے نے تانوں سنے ہی۔ تو مستخرجات علی الصحیحین کے لیے فوائد کثیرہ ہیں، قریب ہیں 10 کے، ذکر کیا ان کو علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے تدریب الراوی کے اندر، سنیں
ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰ੍ਹ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਛਪੀ ਹੁੰਦਾ ਸਫਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਲਦ ਨੰਬਰ 1 ਸਫਾ ਨੰਬਰ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੁਸਖਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜੌਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਲਦ 'ਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6 ਜਿਲਦਾਂ 'ਚ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ अक्लमंदी ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜੀ कि जौहरा नजरा कि जिल्द नंबर 5 के अंदर ये बात है, तो जिस बंदे सिर्फ ये वेखी कहेगा उल्लू का पट्ठा जहल जा। जौहरा नजरा है ही है कि जिल्द तो 6 जिल्दा 5 जिल्दा है ही कुणी कि तो बकवास कर रहे जी। तो वो कि पुत्र मेरे को जो नुस्खा है वो छपया 6 जिल्दा च, कुछ इनू 1 जिल्द छापया, कुछ 2 जिल्दा छापया, जो मेरे को 6 जिल्दा है फलाने मकतबे दा उनकी जिल्द नंबर 5 च लिखे है जी। ये वजाहत करनी पैंदी है, समझते हो। हुण जिहड़ा दया शरीफ है 4 शरह वकाया शो इस तरह वो इतो वेखो बीमारी इस तरह 4 जिल्दां ने शरह वकाया दियां में ते हदाया दियां भी इस तरह 4 जिल्दां ने, ते जिहड़ा ए किन्नियां जिल्दां च हो गए। जिस बंदे ए नहीं वेख्या ए वेख्या 4 वाला, कोई बंदा कहे कि शरह वकाया कि जिल्द नंबर 6 के अंदर ये मसला लगा कहन के जहल जा। शरह वकाया होंदी 4 जिल्दां 5वीं 6वीं है कोई कितों पै के आ गया जी कि नहीं आखना उन्हें। हुण ये वे ना कि भी ये मसला इसनूं समझो खुदा दा नाम जी। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल 6 जिल्दां में मेरे को पुराना नुस्खा, फिर उस तो बाद वड्डा आया हुण मेरे ख्याल कोई 56 के पता नहीं किन्नियां जिल्दां च लिखिया नाल तखरीज ला के कोई कम अज़ कम 1 डेढ़ लाख का नुस्खा है जी। वो जी इन्ना वड्डा होना करके छापे भी मोटा ते नाले तखरीज ज़्यादा लाई ने जी। चल बने क्या तो इलाए का अहम्मुहा तेरे सुपुर्द करता हूँ जो उन 10 में से अहम है। नंबर 1 बुलूगुल इस्नादी यन्ना मुसन्निफल मुस्तखरजी लौ रवा हदीसन मिन तरीक़ बुखारी मसलन लवक़ा अनज़ला मिन तरीक़ अल्लज़ी रवाहु बिही फिल मुस्तखरजी। नंबर 1 उलूवे सनद। क्या उलूवे सनद? ओ हदीस उलूवे सनद नाल मिल गई है किवें, इसलिए हुण ध्यान करा जाए मुस्तखरज का मुसन्निफ अगर रिवायत करे उसी हदीस को मिन तरीक़ अल बुखारी कि मुझे इमाम बुखारी ने हदीस पढ़ाई है, इंज लिखे ये विच एक रावी और बढ़ गए। कौन? इमाम बुखारी। मसलन तो अब नीचे आ जाए लवाका अनज़ला, अब नीचे आ गई यानी वाक़या हो गई अनज़ल उस सनद से कि रिवायत किया है उसको उस सनद के साथ मुस्तखरज में, मुस्तखरज विच उन्हें इमाम बुखारी दे नाल जोड़ी है जी भी आप उन्हां दा शागिर्द है या सनद उत्ते जाके जोड़ी है। जिन्ने रावी इमाम बुखारी दे बनते ने उन्ने रावी मुस्तखरज दे मुसन्निफ दे ने। ये ते जे ये हवा रिवायत करी इमाम बुखारी कोलों या मुस्लिम कोलों एक रावी वध गया। ये एक फ़ायदा है वे कि भी ये हदीस जिहड़ी है ना ये के हो गई है कि उस दे बराबर हो गई है। किस दे? बुखारी मुस्लिम दे रावियां दे बराबर हो गई, उस कोलों अनजल नहीं होई जी। ये भी एक फ़ायदा है जी। और अल्लाह दे बंदे बुखारी शरीफ दा पिछे मुस्नद इमाम आज़म सारे 2-2 वास्ते ने। बुखारी शरीफ दे विच ना तकरीबन 32 को हदीसां ने जिहड़ियां सुलासी ने। की ने? इमाम बुखारी ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान 3 वास्ते ने, 2 थले ते तीसरे सहाबी। उन्होंने में ज़्यादा हज़रत सलमा बिन अकवा को रवायत ने जी। उन्हें उत्ते बखरी शरह लिखी एक बंदे ने बुखारी के सुलासियात पर। तो लेकिन है कि भाई इस तो पहले इमाम साहब दी मौत है। इमाम मालिक की सारियां रवायतें जो 2-2 रावी ने जी। वो तो सुनाई ने जी। की ने सुनाई? की शे सुनाई? अच्छा मैं क्या मंजर सुनाई मैं 2 रावी ने। तो ये बुखारी शरीफ के बारे च भी 32 हदीसें जो हैं वो सुलासी हैं जी। अच्छा जी, सुलासियात बुखारी के नाम से मशहूर ने जी। तो ये उलूबे सनद बड़ी नेमत है कि ये
بڑی نعمت ہے یہ جویں جویں پڑھو گے اگے آوے گا بھی مثال طور تے اگر ایک حدیث میں تیرے کو پڑھی ہے تے تیرے استاد اجے حیات نے تے میری انہاں نال ملاقات ہوگی تے میں انہاں نوں جا کے آکھنا تسی مینوں اے حدیث پڑھاؤ جڑی میں انہاں کول پڑھی ہے ہن میری سند جڑی ہے نا نیڑے ہو گئی ہے کہ اس واسطے نال بھی ہے تے اتنے جا کے میں تیرے استاد نال مل گیا تے ایک راوی کٹ گیا وچوں جی تو علوب سند بڑی اصل گل ہی علوب سند دی سی کہ صحابہ پاک واسطے ساری ہر شے فرض سی سونے جو فرمایا اس تے انہاں واسطے لازم سی بالکل دوجی گل ہی نہیں ہے جی تو علوب سند جڑا جن راوی کٹ اینی گل مضبوط جن راوی کٹ انہاں دا ترجمہ تو باب پڑھنا پینا حدیث دا معیار نکل ہے جن راوی چوکھے سارے پڑھاں گے تو مسئلہ حل ہوے گا جی اے گل جی اگے الزیادۃ فی قدر الصحیح وذالک لما یقع من الفاظ زائدۃ وتتمات فی بعض الاحادیث دوسرا فائدہ ہی صحیح کی گنتی میں زیادتی جی زیادتی فی قدر الصحیح اور یہ باوجہ اس شے کے جو واقع ہے الفاظ کے زائد الفاظ سے اور تتمات سے بعض احادیث میں مستخرجات میں بعض حدیثیں ہیں راوی اوپر وہی ہیں جی الفاظ زیادہ آئے ہیں بعض حدیثیں وہاں مختصر بیان ہیں ان کو پورا بیان کر دیا گیا مستخرجات میں تتمے آ گئے ہیں تو یہ ہو گیا زیادتی فی قدر صحیح صحیح کا جو قدر تھا نا بخاری مسلم میں اس میں زیادتی ہو گئی ہے مزید گل لب گئی کچھ لفظاں دا فرق سی وہ پتہ لگ گیا جی ہاں جی کیا کہ جی زیادتی قدر صحیح میں یعنی یہ بوجہ اس کے جو واقع ہوئے ہیں الفاظ زائدہ سے اور تتمات سے بعض احادیث میں اہم گل ہے تیسرا القوۃ بکثرت الطرق بس تیسرا فائدہ ہے وہ ایک حدیث جی کی ایک حدیث سنداں چوکھیاں ہو گئی ہیں جی تو قوت آ جاتی ہے کس کے ساتھ کثرت طرق کے ساتھ وفائدہ تو ہاں وفائدہ ترجیح عند المعارضہ اور فائدہ اس کا ترجیح ہوتی ہے کس وقت معارضے کے وقت احناف کے نزدیک یہ وجہ ترجیح نہیں ہے احناف کے نزدیک یہ ترجیح نہیں ہے پڑھے آ جائے بسندہ ایک پاس چوکھیاں ہون تے وجہ ترجیح نہیں ہے جی جی دھیان کریں جی جی فوائد مستخرجات الصحیحین کے مستخرجات الصحیحین کے لیے فوائد کثیرہ ہیں قریب ہیں 10 کے ذکر کیا ان کو علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی تدریب میں اور تیرے سپرد کرتا ہوں ان کے اہم نمبر 1 علو اسناد زیادت فی قدر صحیح قوت بکثرت طرق سمجھیا اگو وضاحت کی تھی اس لیے کہ مستخرج کا مصنف اگر روایت کرے حدیث بخاری کی سند سے مثلاً تو البتہ واقعہ ہوگی انزل یعنی نیچے اس سند سے کہ روایت کرے گا اس حدیث کو اس سند کے ساتھ مستخرج میں نمبر 2 زیادتی قدر صحیح میں صحیح کے اندازے میں زیادتی بھی اور گلاں لب گئیاں اور یہ باوجہ اس کے جو واقع ہیں الفاظ زائدہ سے اور تتمات سے بعض احادیث میں بھی پوری حدیث آ گئی ہے جی اور چلو جی آگے تیسرا فائدہ قوت کثرت طرق کے ساتھ بسندہ زیادہ لب گئیاں اور فائدہ ان کا ترجیح ہے معارضے کے وقت او شابہ مستخرجات کے فوائد صحیح ہیں پر مستخرجات کے لیے صحیح ہیں پر فوائد ہیں فوائد کثیرہ ہیں جو مقارب ہیں 10 کے ذکر کیا ان کو علامہ سیوطی نے اپنی تدریب میں اور تیرے سپرد ہیں ان کے اہم علوف اسناد اس لیے کہ مستخرج کا مصنف اگر روایت کرے حدیث کو امام بخاری کی سند سے مثلا تو البتہ واقع ہوگی انزل اس سند سے روایت کیا اس کو اس کے ساتھ مستخرج میں زیادتی قدر صحیح میں اور یہ بوجہ اس کے جو واقع ہیں الفاظ زائدہ سے اور تتمات سے بعض احادیث میں قوت کثرت
طرق کے ساتھ، اور فائدہ اس کا ترجیح ہے عند المعارضہ ما ما ہوا هو المحکوم بصحته مما رواه الشیخان. جملہ سوال یہ کیا صبر کرنا کیا ہے وہ کہ حکم کیا گیا ہے اس کی صحت کے ساتھ ان حدیثوں سے کہ روایت کیا ان کو شیخان نے، ان کی صحت کی وجہ کیا ہے، ان کی صحت کی وجہ کیا ہے؟ کہ جو بخاری مسلم میں ہیں جی ان پر جو صحت کا حکم لگایا جاتا ہے وہ کیا شے ہے، وہ کیا شے ہے؟ ہاں جی مر بنا ان البخاری و مسلم لم يدخلا في صحيحيهما الا ما صح. گزر گئی ہے ہم سے یہ بات کہ امام بخاری اور امام مسلم جو دسے جی نہیں داخل کیا دونوں نے اپنے صحیحین میں مگر وہ حدیث جو ان کے نزدیک صحیح ہے. صحیح تھی وان الامه تلقت کتابیہما بالقبول. اور امت نے تلقی کی ہے ان کی کتابوں کی قبولیت کی، امت نے ان کی کتابوں کو قبول کی ہے. فما هي الاحاديث المحكوم بصحتها والتي تلقتها الامه بالقبول یا ترى؟ پس کیا ہے وہ احادیث کے حکم کیا گیا ہے ان کی صحت کے ساتھ، اور وہ حدیثیں کہ تلقی کیا ان کی امت نے قبول کے ساتھ، اے مخاطب اس کا بھئی کیا ہے جواب؟ تو اب جواب دینے نہیں ہوتا جی ما کیا ہے وہ شے کہ حکم کیا گیا ہے اس کی صحت کے ساتھ ان حدیثوں سے کہ روایت کیا ان کو شیخان نے. گزر گئی ہم سے یہ بات کہ بخاری اور مسلم نے نہیں داخل کیا اپنی صحیحین میں مگر وہ حدیث جو صحیح تھی، اور یہ کہ امت نے تلقی کی ہے ان کی کتابوں کی قبولیت کے ساتھ، پیش آئے ہیں قبولیت کے ساتھ. پس وہ شے فما ہے الاحادیث جی پس وہ کہ یہ احادیث حکم کیا گیا ان کی صحت کے ساتھ، اور وہ کہ تلقی کیا ان کی امت نے قبول کے ساتھ، یا تو ہاں جی کہ بھی اے بھی اندے وچ کیڑی وجہ ہے ہوں جواب دین لگے نہیں بھی کیا شے ہے وہ کیا ہے وہ محکوم وہ کہ حکم کیا گیا اس کی صحت کا ان سے کہ روایت کیا اس کو شیخین نے. گزر گئی ہے یہ بات کہ امام بخاری اور امام مسلم نے نہیں داخل کیا اپنی صحیحین میں مگر وہ حدیث اس حدیث کو جو صحیح ہے، شابہ، اور یہ کہ امت نے تلقی کیا ان دونوں کی کتابوں کو قبولیت کے ساتھ. اور پس کون سی حدیث ہے کہ حکم کیا گیا ان کی صحت کا اور وہ کہ تلقی کیا اس کی امت نے قبول کے ساتھ، یا ترا اصل ہے کہ فما ہے یا جملہ سوالیہ پس کیا شے ہے کیا شے ہے وہ کیڑی شے ہے بے جیڑی بے انہاں دی بے صحت دا حکم ہے تو امت نے قبول بھی کیتا ہے. والجواب ہوا انما وہ بھی کیڑیاں نے وہ کیڑیاں نے جنہاں نو یہ گل حاصل ہے انہوں ذرا دھیان کریں جی. والجواب هو ان ما رواه بالاسناد المتصل فهو المحكوم بصحته. جواب یہ ہے کہ وہ حدیثیں کہ روایت کیا امام بخاری نے امام مسلم نے سند متصل کے ساتھ بخاری میں اور مسلم میں، پس وہ حدیثیں ہیں کہ حکم کیا گیا ان کی صحت کے، جیڑیاں سند متصل نال وچ موجود نے نا انہاں دے بارے چ حکم ہے کہ کیے اے صحیح نے. اور جواب یہ جواب وہ یعنی وہ صحیح صحت کا حکم یہ ہے کہ وہ حدیثیں کہ روایت کیا دونوں نے اس کو اسناد متصل کے ساتھ، پس وہ حدیث حکم کیا گیا اس کی صحت کے ساتھ، یعنی فَهُوَ الْمَحْكُومُ بِصِحَتِهِ. اور جواب وہ یہ ہے کہ وہ حدیث کی روایت کیا دونوں نے اس کو اسناد متصل کے ساتھ، پس وہ حدیث محکوم بصحتہ ہے. وَأَمَّا مَا حُذِفَ مِن مَبْدَئِ إِسْنَادِهِ راوٍ أَوْ أَكْثَرُ وَيُسَمَّى الْمُعَلَّقُ. بہرحال وہ حدیثیں کہ حذف کی گئی ہے اس کے اسناد کے مبدے سے، جتوں سند شروع ہوندی ہے امام بخاری والے پاسوں تھلوں اتنا جانی ہے، اتوں حذف ہے ایک راوی یا اکثر، اور نام رکھا گیا اس کا نام معلق ہے.
وسیاتی بحث تفصیلاً فی ما بعد اگے اپنے مقام تے معلق حدیث سنیں اور بہرحال وہ حدیث ہے کہ حذف کی گئی ہے اس کے سند کے شروع سے جتوں محدث ہوں ہوتا ہے یہ شروع ہے اتنے منتہا ہے سند جی تو حذف کیا گیا کس کو ایک راوی کو یا ایک اکثر کو اور نام رکھا گیا اس کا معلق جی اور بہرحال وہ حدیث حذف کیا گیا اس کی سند کے اول سے ایک راوی کو یا اکثر کو اور نام رکھا گیا ہے معلق وہو فی البخاری کثیر لیکنہ فی تراجم وہ جو ہے نا یہ بخاری کے اندر کثیر ہیں انہوں نے تعلیقات بخاری کی نے وہ بہت ساری ہیں جی سند تو بغیر صرف حدیثاں دے جملے نقل کیتے جی اور وہ بخاری میں کثیر ہیں وہ ہیں کتھے لیکنہ فی تراجم منع کر دینا اور وہ بخاری میں کثیر ہیں آگے پڑھنا لیکنہ فی تراجم الابواب تراجم نہیں تراجم المساجد یا مساجد کتھوں بن گیا تراجم الابواب و مقدمتها بس ولا یوجد شیء منہ فی صلب الابواب البتہ لیکن وہ جو معلق ہے نا وہ ابواب کے تراجم میں اور ابواب کے شروع میں جیڑا مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں نا امام بخاری حدیث لکھن تو پہلا اندے باب بنا دینے نا بیندے وچ کیڑا مسئلہ ہے جس لئے نام رکھیا نا نال ایک حدیث دا جملہ لکھ دیتا نال ہی جنہاں اندے مناسب ہیں جی اندی سند نال کوئی نہیں جی اے ترجمہ الباب دے نال تے ترجمہ الباب دے شروع وچ سنا جی اے اوتھے ذکر کر دینے جلے بخاری شریف کھلے گئے تے جے یاد رہا تے چانن ہو جائے گا اے اوتھے ساریاں ذکر نے اور نہیں پائی گئی کوئی شے معلق سے ابواب کے صلب میں بالکل کتھے کہ باب تو بعد ایک حدیث نقل کی تھی سند نال تے پھر وہ صرف معلق آ جائے پھر سند والی آ جائے انج نہیں جتھے باب دا نام رکھیا ہے نا اوتھے نال حدیث دا جملہ جوڑ دیتا ہے تے ان دا نام ہے کی تعلیقات بخاری تو پھر جڑے شارحین نے ان دے جڑا نا جی دستے نے کہ یہ جڑا حدیث پاک کے امام بخاری نے فلاں جگہ سند نال بیان کر دیتی ہے جے نہیں کیتی تو اے حدیث فلاں فلاں کتاب وچ اس سند کے ساتھ موجود ہے سنیں اے گل چلو جی اور کتوں لیکن معلق تراجم الابواب میں ہے اور ابواب کے شروع میں ہے اور نہیں پائی گئی کوئی شے معلق سے ابواب کے صلب میں بے تھلے حدیثاں دے وچ کو معلق آئی ہو بے ذکر کی تھی تو سند نال کوئی نہیں البتہ جی لیکن وہ تراجم ابواب میں ہے اور ان کے مقدمہ میں ہے اور نہیں پائی گئی کوئی شے تعلیقات سے صلب الابواب میں البتہ کس میں بخاری میں اما فی مسلم فلیس فیہ من ذالک الا حدیث واحد فی باب التیمم لم یصلہ فی موضع آخر فحکمہ کما یلی بہرحال مسلم شریف میں چونکہ نہ باب نہیں بدے انہاں بس حدیثاں نقل کیتیاں ترتیب نال نے کیتیاں فقہی ترتیب تے ہی نے لیکن وچ باب نہیں بدے جی تو پھر شارحین دس دینے بھی تو اے مسئلہ شروع ہو گیا ہے تو اے مسئلہ شروع ہو گیا جی تو مسلم شریف میں پس نہیں ہے اس میں اس معلق سے مگر ایک حدیث صرف باب التیمم میں کس میں ایک حدیث ہے کہ نہیں موصول کیا اس کو امام مسلم نے دوسری جگہ میں تو پس حکم اس کا جیسا کہ آگے عنقریب آ رہا ہے کہ معلق کا کیا حکم ہوتا ہے سنیں ہی بہرحال مسلم میں پس نہیں ہے مسلم میں معلق سے مگر حدیث واحد باب التیمم میں نہیں موصول کیا مسلم نے اس کو دوسری جگہ میں بھئی ایتھے صرف متن ذکر کیتا ہے تو کسی آگاں باب جو دی سند بھی دس دیتی ہوگی جی پس حکم اس کا جیسا کہ عنقریب آ رہا ہے
شاباش بارہ مسلم میں پس نہیں ہے، مسلم میں معلق سے مگر ایک حدیث باب تیمم میں نہیں موصول کیا، اس کو امام مسلم نے دوسری جگہ میں، پس اس وقت حکم اس کا جیسا کہ عنقریب آ رہا ہے۔ اچھا ویکھو نا ہے سقالا جی روى اللیث بن سعد پر ذکر کی حدیث ابو الجہم بن حارث کی بن سما کی کہ اقبال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم میں نحو بیر جمل جی الحدیث۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے فرمایا وفیہ ایضاً موضعان فی الحدود والبجوع، روایت کی ہے دونوں کو تعلیق کے ساتھ لیث سے، بعد ان دونوں کی روایت کے اتصال کے ساتھ۔ یہ دو حدیثیں ہیں، چھٹی اور آٹھویں، تو دو دسیاں نے کہ مسلم شریف بھی دو نے جی فما كان منه بصيغة الجزم كما فقال وأمر وذكر فهو حكم بصحته عن المضاف إليه۔ بس اب جو بخاری شریف کے اندر تعلیقات ہیں نا، کیا ہیں؟ بخاری شریف میں تعلیقات ہیں، وہاں اس کو شروع کرنے سے پہلے لفظ کالا امارا ذاکرہ ہے نا، تو اس پر حکم یہ ہے کہ امارا کس نے حکم کیا، تو جس کا بھی طرف و نسبت ہے نا تو وہ کیا ہے، وہ صحیح ہے، وہ یعنی اتھوں تک سند صحیح ہے، اتھوں تک مثلا انہوں نے کسی صحابی کا نام لیا کہ فلاں صحابی نے یہ فرمایا ہے تو کال آکھیا ہے، کیلا نہیں آکھیا ہے، تو لہٰذا بھی اے سند صحیح ہے۔ اور جتوں تک گئی ہے وہ جنہ دی گل ہے جی، قال رسول اللہ کہہ دیتا ہے، آمارا رسول اللہ، ذاکارا رسول اللہ، یا کسی صحابی وال نسبت کیتی ہے تو جندہ بھی پیچھے ذکر کیتا ہے اتوں تک اے سند صحیح ہے، مطلب ذکر کوئی نہیں لیکن کیے اے بھی جننا اے حکم کیا جائے گا بصحت ہی عن المضاف الیہ۔ اور اگر بڑی عبارت نا معلم یکن فی جزم کا یروا و یذکر و یبقى و ربیہ و ذکر فلیس فی حکم بصحت عن المضاف الیہ۔ بس اور وہ حدیثیں معلق کے جن میں جزم نہیں ہے، مثلا یروا یوں روایت کیا گیا ہے، یوں ذکر کیا گیا ہے، یوں حکایت کی گئی ہے، یوں روایت کیا گیا ہے، اور یروا تے روبے یا ماضی مضارع بس ذکر تو نہیں ہے اس میں حکم اس کی مضاف الیہ سے کہ جس کی طرف نسبت کی ہے، اے مضاف الیہ زید غلام و زید والا مضاف الیہ نہیں کہ جدھر نسبت ہے جی، سنے ہی تو بھی اے جتھے سیگے نے معلوم دے اوتھے حکم ہے بھی وہ صحیح ہے، تو جتھے سیگے نے مجھول دے انہوں نے صحت دا حکم نہیں ہے جی، لیکن وما ذالک فلیس فیہ حدیث واہن بادخالہ فی الکتاب المسمى بالصحیح۔ اس کے باوجود پس نہیں ہے اس بخاری مسلم میں، بخاری میں خاص کر کے چونکہ تعلیقات ہیں، کوئی حدیث بھی جو واہن ہوش، کوئی حدیث بھی باوجہ داخل کرنے اس تعلیق کے کتاب میں جس کا نام رکھا ہے صحیح۔ ہن امام بخاری صاحب دی اس گل تے ایڈا اعتماد ہے، انہوں نے آکھا کہ میں نے صحیح جمع کی ہے، لہذا اس میں لائے ہیں، سیگے بھی مجہول کے ہیں، پھر بھی وہ حدیث واہن نہیں بنتی ہے، پھر بھی وہ اس لیے کہ وہ صحیح میں آ گئی ہے، اس لیے کہ وہ یہ ساریاں کتاباں امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد وصال تو بعد تیار ہوئی ہیں، وہ انہیں تو پہلے نہیں جی، سمجھے جی۔ فما کانا پس وہ حدیث کہ ہے اس سے سیغہ جزم کے ساتھ، جیسا کہ قالا، امارا، ذکرہ، پس وہ حکم ہے اس کی صحت کے ساتھ مضاف الیہ سے۔ انہیں امام بخاری جی قال آکھن بقال رسول اللہ، ان دا حکم میں بھی حدیث صحیح ہے جی، تو جی ابو حنیفہ آکھن قال رسول اللہ، سند کتنے جی امام صاحب جی، امام بخاری آمارا معلوم دا سیگا آکھن تے اے سند کوئی نہیں لیکن گل کی یہ صحیح ہے، تو جی اس تو پچھلے امام آکھن آمارا سند کتنے جی۔
اور وہ حدیث کہ نہیں اس میں جزم جیسا کہ یروا اور یذکرو اور یحکا اور روبیجا اور ذوکرا، پس نہیں ہے اس میں حکم اس کی صحت کے ساتھ مضاف الیہ سے، اور جدھر نسبت کی تھی یہ باوجود اس بات کے نہیں ہے اس میں کوئی حدیث واہن اور بوجہ داخل کرنے امام بخاری کے اس کو کتاب میں جس کا نام صحیح کے ساتھ رکھا گیا ہے آوے ماہی چلی کھائیے، بس وہ حکم ہے اس کی صحت کے ساتھ مضاف الیہ سے، اور وہ حدیث کے نہیں ہے اس میں جزم جیسا کہ یروا و یذکر اور یذکرو اور یحکا اور رویا اور ذکر آپس نہیں ہے اس حدیث میں حکم اس کی صحت کا مضاف الیہ سے، باوجود اس بات کے پس نہیں ہے بخاری میں حدیث کوئی حدیث واہن بوجہ داخل کرنے اس کے کتاب میں کہ جس کا نام رکھا گیا ہے صحیح۔ حضور جو کچھ بیان ہو رہا ہے یہ سارے اقوال ہیں، یہ حدیثیں نہیں ہیں، جو کچھ بیان ہو رہے ہیں ان کے متعلق جو بیان ہو رہا ہے یہ اقوال ہیں، لوگوں کے اقوال ہیں، یہ حدیثیں نہیں ہیں جی کہ قرآن پاک کے بعد ان دو کا درجہ صحت میں یہ حدیثیں نہیں ثابت ہیں کہ ثابت ہیں، یہ لوگوں کے اقوال ہیں کہ قرآن پاک کے بعد ان دو کا درجہ ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے میں نہیں منتا، میں سند کو دیکھوں گا جی، لو جی یہ بندہ تو ہو یہ تو پھر وہی سسٹم جو ہم چلتا پیا جی۔ پھر ایک باری مراتب الصحیح ہے، مر بنا ان بعض العلماء ذكروا اصح الاسانيد عندهم فبناء على ذلك وعلى تمكن باقي شروط الصحة يمكن ان يقال ان للحديث الصحيح ثلاث مراتب بالنسبة لرجال اسناده وهذه المراتب هي صحیح کے مراتب۔ گزر گئی ہم سے یہ بات کہ بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ ان کے نزدیک اصح الاسانید یہ ہیں، پڑھیا سی 5 قول جی، لہٰذا بنا کرتے ہوئے اس پر اور بنا کرتے ہوئے قدرت پانے باقی شروط صحت کے ان باتوں پر بنا کرتے ہوئے ممکن ہے کہ کہا جائے حدیث صحیح کے لیے 3 مراتب ہیں بنسبت اس کی سند کے رجال کے، بنسبت اس کی، اور یہ مراتب یہ ہیں الف با جیم، سنیں ہی صحیح کے مراتب۔ گزرا ہے ہم سے، گزر گئی ہم سے یہ بات کہ بعض علماء نے ذکر کیا ہے اصح الاسانید ان کے نزدیک ذکر کیا نا انہوں نے، ہم نے پہلے ذکر کیا کہ بعض علماء نے ان کے نزدیک یہ ہیں، پس بنا کرتے ہوئے اس پر، کس پر؟ اصح الاسانید، اور بنا کرتے ہوئے قدرت پانا صحت کی باقی شروط کا، والا تمکن باقی شروط صحت، باقی صحت یہ بھی شرطاں ساریاں پوریاں، تو ممکن ہے یہ کہ کہا جائے کہ حدیث صحیح کے لیے 3 مرتبے ہیں بنسبت اس کے اسناد کے رجال کے جی۔ مراتب الصحیح، گزر گئی ہے ہم سے یہ بات کہ بعض علماء نے ذکر کی ہے اصح الاسانید ان کے نزدیک، بس بنا کرتے ہوئے اصح الاسانید پر اور بنا کرتے ہوئے قدرت پانے پر باقی شروط صحت پر ممکن ہے یہ کہ کہا جائے بے شک حدیث صحیح کے لیے 3 مراتب ہیں نسبت کرتے ہوئے اس کی اسناد کے رجال کے لیے، اور وہ مراتب یہ ہیں: نمبر 1 فعال مراتبه ما كان مربيا باسناد من اصح الاسانید كمالك عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ پس اعلیٰ مرتبہ صحت کے مراتب میں سے وہ حدیث ہے جو مروی ہو سند کے ساتھ، جو سند اصح الاسانید سے ہے، اس سند کے ساتھ جو روایت ہے نا، اس کا یہ اعلیٰ مرتبہ ہے، کس کا؟ صحت کا۔
جیسا کہ امام مالک ان نافع ان ابن عمر، یہ امام بخاری صاحب کے نزدیک تھا جی، یاد ہے نا جی، اس لیے وہ نقل کی ہے کہ لہٰذا اس سند کے ساتھ جو روایت ہوگی وہ کیا ہوگی؟ اصح وہ اصح ہوگی، وہ زیادہ صحیح ہوگی، وہ زیادہ صحیح ہوگی۔ پس اعلیٰ مراتب ہی کس کا؟ اسید کا، سنیں نا جی بھائی، صحیح کا، صحیح کے مراتب کا اعلیٰ وہ حدیث ہے جو مروی ہو ان کی سند کے ساتھ جو اصح الاسانید ہیں، جیسا کہ مالک ان نافع ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم جی۔ صحیح کے مراتب کا اعلیٰ وہ حدیث ہے جو مروی ہو ان کی سند کے ساتھ جو صح الاسانید ہے، جیسا امام مالک ان نافع ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سارے بابیں دا تعارف گزر گئے پیچھے۔ بدون ذالک رتبۃ ما کان مرویا من طریق رجال هم ادنى من رجال الاسناد الاول روایت حماد بن سلمہ عن ثابت عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کم اس سے مرتبے کے اعتبار سے وہ حدیث ہے جو مروی ہو ایسے رجال کی سند سے جو ادنا ہیں، کم ہیں سند اول کے رجال سے جو کم ہیں۔ سنیں، جیسا کہ حماد بن سلمہ عن ثابت عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کم اس سے مرتبے کے اعتبار سے وہ ہے جو ہو مروی ایسے رجال کی سند سے جو ادنا ہیں اسناد اول کے رجال سے، جیسا کہ روایت حماد بن سلمہ کی عن ثابت عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اوتے صحابی تے گل نہیں ہوندی، تھلے جڑے بندے انہاں دی گل ہے جی جی۔ اے نہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو جڑی روایت ہے وہ زیادہ صحیح ہے، حضرت انس کو جڑی روایت وہ گھٹ صحیح ہے، نہیں، مطلب تھلے گل ہے، تھلے جی۔ اور کم اس سے حاصل ہوئے مرتبے کے وہ ہے جو وہ مروی رجال کے طریق سے جو ادنا ہے اسناد اول کے رجال سے، جیسا کہ روایت حماد بن سلمہ کی عن ثابت عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگے ودون ذالک رتبۃ، سنیں انہیں تعارف پر پڑھ لینے ہیں اور لکھے نے سارے جی۔ اگے ودون ذالک رتبۃ ما کان من روایت من تحققت فیہ مدنا ما یصدق علیہم وصف الثقۃ روایت سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اور کم اس سے ازروب مرتبے کو تیسرا کسی 3 مرتبے وہ حدیث ہے جو ہو ان کی روایت سے کہ متحقق ہے ان میں ادنا درجہ اس کا کہ سچا آتا ہے ان پر، سچی آتی ان پر وصف سیکا کہ سیکا ہیں جی، جیسا کہ روایت سہیل بن ابی صالح کی ان ابی ہے، کس سے؟ ان کون ہے؟ سہیل دے والد کون نے؟ اے ابو صالح ہے یار، باجے ہو، سہیل بن ابو صالح یعنی ان ابی، یعنی ان ابی صالح ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اور کم اس سے رتبے کے اعتبار سے تاڑے پتر غرض دیا گلیں ہی نہیں ہے گیا، وہ حدیث ہے جو ہو ان کی روایت سے کہ متحقق ہے ان میں ادنا درجہ اس کا کہ سچا آتی، سچی آتی ہے ان پر وصف سیکا، جیسا کہ روایت سہیل بن ابی صالح عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جی۔ اور کم اس سے مرتبے کے اعتبار سے وہ ہے جو ہو ان کی روایت سے کہ متحقق ہے ان میں ادنا اس کا کہ سچا آتا ہے ان پر وصف سیکا، جیسے روایت سہیل بن ابی صالح کی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تحقیق بهذه التفاصيل تقسیم الحدیث الصحیح الى 7 مراتب بالنسبة للكتب المروی فيها ذلك الحدیث۔
وهذه المراتب هي اور لاحق ہے اس تفاصیل کے ساتھ حدیث صحیح کی تقسیم 7 مرتبوں کی طرف بنسبت کتب کے، وہ کتب کے مروی ہیں ان میں یہ حدیث، اور وہ مراتب یہ ہیں، اور وہ اے ان سارا مدار کتاباں تے، چونکہ فلانی کتاب ہے جی، چونکہ راویاں دا مدار نہیں ہے جی، اور لاحق ہے اس تفاصیل کے ساتھ حدیث صحیح کی تقسیم 7 مراتب کی طرف نسبت کرتے ہوئے کتب کے کہ روایت کی گئی ہے ان کتب میں وہ حدیث اور وہ 7 مرتبے یہ ہیں جی۔ اور لاحق ہے اس تفاصیل کے ساتھ حدیث صحیح کی تقسیم 7 مرتبوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کتب کے جو کہ مروی ہیں ان میں وہ حدیث اور وہ 7 مراتب یہ ہیں: متفق علیہ البخاری و مسلم وهو اعلی المراتب، اگر لگا چلیں ثم انفرد به البخاری ثم انفرد به مسلم ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجاه ثم ما كان على شرط البخاری ولم يخرجه ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه ثم ما صح عند غيرهما من الأئمة كابن خزيمة وابن حبان مما لم يكن على شرطهما أو على شرط واحد منهم۔ وہ مرتبے یہ ہیں، وہ حدیث کے متفق ہے اس پر امام بخاری و مسلم جن دونوں کتابیں جی، یہ اعلی المراتب ہے۔ پھر وہ کہ وہ صرف بخاری میں ہے، مسلم میں کوئی نہیں۔ تیسرا مرتبہ جو مسلم میں ہے، بخاری میں کوئی نہیں۔ چوتھا مرتبہ جو دونوں کی شرطوں پر ہیں لیکن انہوں نے ذکر نہیں کیے ہیں۔ پانچواں مرتبہ وہ جو بخاری کی شرطوں پر ہے لیکن بخاری میں ہے کوئی نہیں۔ چھٹی وہ جو مسلم کی شرطوں پر ہے لیکن مسلم نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ ساتواں وہ جو صحیح ہے امام مسلم اور امام بخاری کے غیر کے نزدیک ائمہ سے، جیسا ابن خزیمہ، ابن حبان، ان سے کہ نہیں ہے ان کی شرطوں پر یا کسی ایک کی شرطوں پر بھی نہیں ہے لیکن ان کے نزدیک وہ صحیح ہے، تو 7واں مرتبہ ان کا ہے۔ وہ حدیث کی اتفاق کیا اس پر امام بخاری امام مسلم نے، اور وہ اعلی المراتب ہے۔ پھر وہ حدیث کے منفرد ہیں اس کے ساتھ امام بخاری، پھر وہ حدیث کے منفرد ہیں ان کے ساتھ امام مسلم، پھر وہ حدیث جو بخاری مسلم کی شرطوں پر ہے اور انہوں نے اس کو نکالا نہیں ہے کہ تو کرو کتابیں جو روایت نہیں کیتا، پھر وہ حدیث جو ہو امام بخاری کی شرط پر اور انہوں نے اس کو نہیں نکالا، اور ذرا صبر کرو لکھن دا ٹائم اج اگے ہونا سی بھلا بھی، اور نہیں نکالا اس کو۔ پھر وہ حدیث جو ہو مسلم کی شرط پر اور نہیں نکالا اس کو، پھر وہ حدیث جو صحیح ہو ان دونوں کے غیر کے نزدیک ائمہ سے، جیسا کہ ابن خزیمہ اور ابن حبان، ان حدیثوں سے جو نہیں ہیں بخاری مسلم کی شرطوں پر یا نہیں ہیں کسی ایک کی شرط پر، دونوں سے، تو ان کا 7واں مرتبہ ہے جی۔ اور وہ حدیث ہے کہ متفق ہو اس پر امام بخاری اور مسلم، اور یہ اعلیٰ مراتب کا اعلیٰ ہے۔ پھر وہ حدیث کے منفرد ہوں اس کے ساتھ امام بخاری، پھر وہ حدیث کے منفرد ہوں اس کے ساتھ امام مسلم، پھر وہ حدیث جو ہو ان دونوں بخاری مسلم کی شرطوں پر اور نہیں نکالا انہوں نے اس حدیث کو، پھر وہ حدیث جو ہو امام بخاری کی شرط پر اور نہیں نکالا ہو اس کو، پھر وہ حدیث جو ہو امام مسلم کی شرط پر اور نہیں نکالا اس کو، پھر وہ جو صحیح ہو ان کے غیر کے نزدیک ائمہ سے، جیسا کہ ابن خزیمہ اور ابن حبان، ان سے کہ نہ ہو ان بخاری مسلم کی شرطوں پر یا ان میں سے کسی ایک کی شرطوں پر۔ اور بکھرا ترجمہ کون وہ تو نہ لو نا، حماد بن سلمہ، امام شیخ الاسلام حماد بن سلمہ بن دینار ابو سلمہ بصری نحوی
वकाना बहरम मिन बहूर इल्म वलहु औहाम फ़ी सियात मा रुबिया वहुवा सदूक हुज्जत इंशाअल्लाह, और ने गिरी उनकी हदीस हसन के रुतबा से। फौत हुए 100। दूजे कौन ने? इमाम शेखुल इस्लाम साबित बिन असलम अबू मोहम्मद बनानी मौलाहुम, बनानियों के ज़ात करदा ग़ुलाम निस्बत उदल बसरी, काना मिन अइम्मतिल इल्म वल अमल। 123 या 27 बहुत ने खूबू। आगे कौन ने? इमाम मुफ्ती, लो हज़रत ने तो मुफ्ती आख्या ने, यो ही गल जी। शेखुल इस्लाम हज़रत सैयद अली हजवेरी ये फरमाते हैं। आप शेखुल इस्लाम साहब इमाम मुफ्ती मुहद्दिस जी ते रावियत अल इस्लाम अनस बिन मालिक बिन नदर बिन दम नजारी खजरजी अंसारी अबू सुमामा या अबू हमज़ा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, आपके खादिम। रवायत की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्मन जम्मन, बड़ा बड़ा हिस्सा इल्म दा। फौत होए ने ए हिजरी 93 जी। कितनी उम्र हो गई? 93 साल ही हो गई। तो जदों सोहने मदीना शरीफ आए सन तो आप सोहने को उम्र कितनी सी? तो 93 तो 10 अदो किन्ने हो गए? 103 हो गए। की हो गए? 103। इन्हां विचों 10 साल पिछले कढ़ो 103 विचों, सोहणियां दे आउण तो पहले वाले 10 साल, ते 10 साल सोहणियां दी मदनी जिंदगी दे किन्ने हो गए? ए जने 83 साल सोहणियां दे दीन दी खिदमत कीती है। किन्ने किन्ना? मैं सोहणियां दे विसाल तो बाद नहीं पढ़ान लग पे दीसा। किन्ने साल? 83 साल तक इस जने दीन दा काम कीता है। किन्ने? सोहणियां दुआवां दित्तियां सन 3, उन्हां विचों लंबी उम्र दी जी ए मरतबा हासिल है। 83 साल दरसे हदीस दिता है जी। किन्ने? और 83 साल तहज्जुद पढ़ी साढ़े पीर साहब, बड़ी गल है यार। पिंडां दे जट भी पढ़ते रहंदे ने, तहज्जुद को नहीं पढ़ते। गल असल ये सी कि दीन दा कम ए तुर्रा इम्तियाज़ है जी। इन्हां सारियां दे बारे च की पढ़े पिछे जड़ तारफ आ रहे? किन से हदीस पढ़ी, इन से किसने पढ़ी, ये किन के बैत थे, इनके खलीफे कितने थे। ये इत्थे तर्जमातुल बाब विच ये गल नहीं आउंदी, ये तो वैस नाल शुरू होनी भी। ये किन का खलीफा था, आगे इनके कितने खुलफा हैं। अच्छा जी, आगे कौन ने? सुहैल, इमाम मुहद्दिस कबीर सादिक सुहैल बिन अबी साले ज़कमान सम्मान अबू यजीद मदनी वकाना मिन किबार हुफ़ाज़, लेकिन बीमार हो गए थे ऐसी मरज़ कि आखिर में आपके हाफजे में थोड़ा फ़र्क आ गया था। फौत होए ने मंसूर दे ज़माने विच जी। अच्छा जी, अगे कौन ने? अनबी है वालद उनके ज़कवान अबू साले सम्मान ज़य्यात मदनी, वो तेल दा काम करते सन जी। निरे वो अतार ही नहीं सन भी आउंदी जांदी शै कोनी, मुहद्दिस सन ते ना रोटी अपनी हथ नाल कमांदे सन। सेका सबत वकाना यजलिबु ज़ैत लल कूफा, ते ये तेल इत्थे लियाउंदे सन कूफे बेचण वास्ते जी जी। तो वो फे या 100। ते इन्हां दे उस्ताद कौन ने?
وہ تو ویکھو نا جو چاکے پہ پیندے نے یہ بیٹھے نے اتنے یار اگو کون تے صحابی حضرت ابو ہریرہ ان کا نام راج قول یہ ہے کہ عبد الرحمن بن صخر دوسی قبیلہ سی عبد الرحمن نا ہے کی کنہ دا بن صخر دوسی کانا اکثر صحابات حفظاً و روایتاً للحدیث اے پیدا جوان ہوئے نے اپنے زمانہ جہل اسلام تو پہلو جاہلیت ہوں ہے وقادم المدینہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخیبر فاصلہ ماسانہ تا 7 ہجری جی 7 ہجری بھی اسلام لے آندہ جی اچھا جی اگے کون نے او آشیہ لگا ہی 7 نمبر کتھے سبا ہون ذرا جا گیا جی نام رکھا گیا اس تقسیم کا تقسیم اے جڑی تقسیم سبھی ہے نا کہ بھی اے 7 مرتبے نے صحیح دے اندہ پہلا بانی کون ہے وَأَوَّلُ مَنْ ذَكَرَهُ هُوَ ابن صلاح ابن صلاح نے نا جڑے انہیں پہلی باری کول کڈیا بھی صحیح دے مرتبے ہے نے پچھلے لے لیا اس تو پہلا کون ہی سی یہ کول اول وہ جنہوں نے ذکر کیا اس کو وہ کون ہے یہ ابن صلاح حاضر تفضیل بحسب المرجع الذي خرج الحدیث سنیں جی اے سی تفضیل بحسب المرجع کتاباں دی وجہ تو فضیلت کی اے پہلا کول کرنے والا کون بندہ ہے میں بار بار کہہ رہا ایک پہلا کول کرنے والا کہ کتاباں دی وجہ تو فضیلت بہرحال تفصیل سابق پس وہ باعتبار قوت اسناد کے تھی کیا تھی ابن صلاح تو پہلا جیڑی سی نا جڑا نظام چل رہا سی وہ کی سی بس سند قویت گال ختم کتاب نہیں ویکھنی سند ویکھنی ہے جی اور تفضیل بحسب قوت الاسناد اعلیٰ ہے بلا شکا جن دی سند قوی ہے او پاویں کیڑی کتاب ہے بھائی امام مسلم تو علاوہ باقی سارے محدثین کوڑ کٹھے کرنے تے لگے سن یار لہذا جڑا ہے نا تفضیل سابق پس وہ بحسب اور تفضیل بحسب قوت الاسناد یہ اور تحقیق فرمایا حافظ قاسم بن قطلوب غا نے کہ بے شک حدیث کی قوت محض وہ بن نظر الہ لا بن نظر الہ کون ہی فلانی کتاب ہے چیز سمجھو تو نہیں چل ہے تو انفی ہے تیری گل نہیں اسی مندے سی ابن صلاح دی گل مننا گے مان لو جی بھی آندے نے اے فلانی کتاب بچے اے نہیں گل ترجیح گل اے وے کہ ان دی رجال دیکھنے نے یہ کہنا کہ اور تقسیم سبھی کی ابن صلاح نے گل کڈی تے تقسیم سبھی تحقیق رد کیا ہے اس تقسیم کو او تھلے غیر واحد من المحققین بعد میں باقی محققین نے کہا اے ابن صلاح تو ساں بزرگوں کی کٹ ماری ہے تو ساں 10ویں محرم نو کی چھڑ دیتی ہے ان میں سے ابن حمام صاحب فتح القدیر ہیں اور طاہر الجزائری ہیں اور ابو الفتح ابو غدہ جڑے ہن دے بندے نے جی انہاں کا سی نہیں مندے جی ہم رجال کو مانیں گے جی تو آڈے عقل چ کی ہوندا ہے ویسے جنہ کو تو ایک لمبا سارا جی بھی ہن یہ کتاباں نو لیا کے معیار بنایا بے لہذا انہاں دے چفیرے گھومنا ہے تسی باقی کتاباں دی کسی دی سند نہیں ویکھ سکدے ہو نہ حدیث پیش کر سکدے ہو جناب یہ بخاری میں نہیں ہے فلاں میں اس کو نہیں مانتے یہ معیار دین ہے جی یہ گل جو سمجھنے والے جو کوئی کھانے چ پیندی جتن جی تو ان نہیں کسی بزرگ دی لیکن جڑا اے ابن صلاح نے گل کی تھی نا رحمت اللہ علیہ نے
کہ ਸਹੀ ਦੀਆਂ 7 ਦਰਜੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦਰਜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਘੁਮਾਏ ਨੇ? ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਘੁਮਾਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਜੀ, ਸਮਝੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ।